اچھا، اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر تو یہود کے گرجے اور نصارہ کی عبادت گاہیں، ان کی بھی تو قدر ہوئی نا، تو جب ان کی قدر ہوئی تو ماننے والے بھی باقدر ہوئے، تو تمہارا دعویٰ ہے کہ یہ دین منسوخ ہے، منسوخ کیسے؟ تو روح المعانی کبیر وغیرہ میں دو جواب آپ کو اصولی ملے۔ ایک یہ جواب کہ اپنے اپنے موقع پر اگر جہاد کا حکم نہ ہوتا تو اپنے موقع پر یہود کے عبادت خانے نہ رہتے، نصارہ کے نہ رہتے، تقیے اور مسجدیں اب نہ رہتی، اب نہ، اس موقع پر بھی جہاد کا حکم تو تھا، تو اپنے اپنے موقع پر ان چیزوں کو سب ختم کر دیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگرچہ یہ خدا کے یہاں اب مقبول تو نہیں، لیکن جب دو چیزیں سامنے ہوں تو ہلکی، دیکھیے اہل کتاب کی بیوی ہیں تو مشرک، طعام الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور ان کی بیویوں سے نکاح حلال ہے، تو بنسبت دوسرے کافروں کے ان کا کفر ہلکا ہے، تو اس لحاظ سے چلو کامیابی تو ان کو نہیں ہوگی، لیکن نہ ماننے والوں کی بجائے چلو اللہ کے ساتھ ربط تو ہے، کامیابی نہیں، نجات نہیں، لیکن بنسبت ان کے تو پھر اچھے ہیں۔ اللہ مدد کرے گا جو اس کی مدد کرتا ہے، یعنی اس کے دین کی مدد کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کبھی ہے۔ وہ اوپر ذکر تھا کہ ان کو جہاد کا حکم ہے مظلوموں کو، وہ کون ہے؟ وہ ہے کہ اگر ہم ان کو قدرت دیں زمین میں، سب سے پہلا کام ان کا ہوگا نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم کریں گے، برائی سے منع کریں گے، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، سب کام اللہ ہی کرے۔ اگر یہ تجھے جھٹلا دے فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ، بات پہلے گزر چکی ہے کہ جزا شرط کے بعد ہوتی ہے، جزا کا وقوع شرط سے بعد ہوتا ہے، اور یہاں اگر یہ تجھے جھٹلائیں فقط کذبت، وہ تو شرط سے پہلے کا وقوع، تو یہ جزا نہیں ہے۔ جزا کیا ہے؟ وَيُكَذِّبُوكَ فَاصْبِرْ، تجھے جھٹلائیں تو صبر کر۔ آگے جو ہے اس کی دلیل ہے کہ پہلے پیغمبروں کو بھی جھٹلایا ہے، نوح علیہ السلام کی قوم عاد نے، قوم ثمود نے، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، مدین والے، موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی تھی، میں نے کافروں کو مہلت دی، پھر میں نے پکڑا ان کو، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، اے انکاری علیہم بالعذاب، نکیری تھا میرا، نکیر کرنا، انکار کرنا، یعنی انکاری علیہم بالعذاب، وہ کیسے رہا؟ فرمایا کتنی بستیاں ہم نے ان کو ہلاک کیا، ظلم کرنے والی ہیں وہ بستیاں گری ہوئی ہیں چھتوں پہ، پہلے چھتیں اوپر دیواریں، اور کتنے کنویں ہیں معطل، ایک وہ وقت تھا ان کنووں پر پانی لینے کی باری نہیں آئی، اب وہ ہے کہ ان کنووں پر کوئی پانی لینے کو جاتا ہے۔ وقصر مشید، کبیر، روح المعانی، بیضاوی وغیرہ میں اس کے دو معنی کیے، ایک معنی مشید کہتے شیدن سے، شید کے معنی چونا، کتنے محلے چونا گچ پکے، پہلے سیمنٹ نہیں ہوتا تھا، چونے سے پکا کرتے تھے، تو چونے گچ محل پڑے ہوئے ہیں، اندر کوئی نہیں ہے۔ اور دوسرا شادہ یشید و شید کے معنی بلند، کتنے محلے مرتفع اونچے، کیا انہوں نے سیر نہیں کی زمین میں؟ ان کو ایسے دل حاصل ہوتے جن سے سمجھتے، کان ہوتے جن سے سنتے، فَإِنَّهَا، یہ ہا ضمیر قصہ، بس بے شک قصہ یہ ہے، آنکھیں نہیں اندھی ہوتی لیکن دل اندھے ہوتے جو سیدھے، بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ آنکھوں سے تو نابینا ہوتے ہیں، دل ان کے بڑے روشن۔ یہ آنکھیں کیا ہے؟ یہ جس وقت ان کو عذاب کی دھمکی دی گئی کہ پہلے لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا، تو کہتے تھے لاتے کیوں نہیں، ہم پر بھی لائے نا، میدان آپ کے لیے خالی ہو گیا۔ فرمایا یہ آپ سے جلدی کے ساتھ عذاب کا مطالبہ کرتے، رب وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ ایک دن تیرے رب کے ہاں
1000 سال کے برابر ہے جس کو تم گنتے ہو۔ اب جہاں سوال تو یہی ہے، جواب انشاءاللہ زندگی رہی تو اپنے موقع پر عنقریب آ جائے۔ یہاں ہے غالب سنت 1000 سال۔ اس 1000 سال سے کیا مراد ہے؟ ایک ہی۔ دوسری یہ کہ جہاں 1000 ہے، دوسرے مقام پر ہے فی یوم کان مقدار 50,000 سنہ، وہاں 50,000 سال۔ تو دونوں باتوں کا جواب باحوالہ انشاءاللہ العزیز یہ سورہ سجدہ میں ہے کہ 1000 سال سے کیا مراد ہے، اور 1000 سال اور 50,000 سال کے آپس میں تطبیق کیا ہے، وہاں ہے۔ فرمایا کتنی بستیاں تھی میں نے مہلت دی، ظلم کرنے والی تھی، پکڑا میں نے ان کو ولی کہہ دے یا ایھا الناس، پختہ بات ہے میں تو تمہارا نذیر ہوں مبین، بس وہ جو ایمان لائے عمل کیے اچھے ان کے لیے مغفرت ہوگی، رزق ہوگا عمدہ، اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ہماری آیات کے بارے میں ہرانے کے لیے، ہارنے کے لیے، وہ لوگ ہیں اصحاب الجحیم۔ اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول اور نہ نبی مگر اذا تمنا، جب اس نے قرات شروع کی، قراءات ڈالا شیطان نے اس کی قرات میں، بس اللہ نے منسوخ کیا جو ڈالا شیطان نے، پھر محکم کیا اللہ نے اپنی آیات کو، اور اللہ تعالیٰ علیم ہے حکیم ہے، تاکہ کرے اس چیز کو جو ڈالی شیطان نے، فتنہ ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے، اور ان کے لیے جن کے دل سخت ہے، اور بے شک ظالم جو ہیں اختلاف میں ہیں بعید، اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جن کو دیا گیا علم کہ بے شک یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، پس تاکہ ایمان لائے اس پر، پس تاکہ جھکے ان کے لیے دل ان کے، اور بے شک اللہ تعالیٰ البتہ ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے صراط مستقیم کی، اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں شک میں اس کے بارے میں، حتیٰ کیا ان کے پاس قیامت اچانک، یا ان کے پاس عذاب 5 دن کا یوم عقیم، ملک اس دن اللہ ہی کے لیے ہوگا، فیصلہ کرے گا اللہ تعالیٰ ان کے درمیان، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے فی جنات نعیم، خوشی کے باغات میں ہوں گے، اور وہ لوگ جو کافر ہیں اور تکذیب کی انہوں نے ہماری آیات کی، پس وہ لوگ ہیں ان کے لیے عذاب ہوگا مہین، رسوا کرنے والا۔ رب اوپر چند قوموں کا ذکر، نوح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی، اور ان کی طرف پیغمبر آئے، ان کو ڈرایا سمجھایا، نہ مانا، فاخر تو ہو، فرماتے تو کہہ دے کہ جیسے یہ پیغمبر آئے قوموں کو سمجھایا، میرا کام بھی ہے، انما انا لکم نذیر، میں تو نذیر ہوں، جو ایمان لائیں گے اچھے کام کریں گے مغفرت ہوگی، خوشی کا اور عزت کا رزق، جنہوں نے ہماری آیات کو ہرانے کی کوشش کی اصحاب الجحیم ہوں گے، منوانا ہمارے بس کی بات تو نہیں۔ آگے بات کو ذرا توجہ سے سمجھیں، یہاں ایک تفسیر ہے مردود ہے وہ بھی منقول، اور دوسری تفسیر ہے مقبول وہ بھی منقول، ایک تفسیر ہے مردود دوسری مقبول۔ مردود تفسیر کیا ہے؟ تفسیروں میں نقل ہے، یہ نہیں کہ نقل کو وہ مان بھی لے، منقول ہے مردود، وہ یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم پڑھی، اور سورہ نجم میں آپ نے لات منات عزا کا ذکر بھی کیا۔ جب ان کا ذکر آیا تو شیطان نے الیاذ باللہ آپ کی زبان سے یہ لفظ نکلوائے، تلک الغرانیق الاولیٰ وان شفاعتہن لترتجی، تلک الغرانیق الاولیٰ وان شفاعتہن لترتجی، یہ جو لات منات عزا ہیں
یہ مرغابیاں ہیں، مرغابیاں غرانی غرلوق ان کی، مرغابی کے ساتھ تشبیہ دی ہے صفائی میں، جیسے مرغابی ہر وقت پانی میں نہاتی رہتی ہے، غسل کرتی ہے، صاف رہتی ہے، یہ بڑے صاف ہیں، ان کی شفاعت کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ اور اس کے متعلق ایک روایت بھی منقول ہے، حافظ ابن حجر، علامہ بدر الدین عینی، علامہ قسطلانی، ابن حزم، امام خطابی، مولا علی قاری، امام نووی رحمہ اللہ تعالی سب کہتے ہیں یہ موضوع باطل ہے، کیونکہ اگر نبی کی زبان پر شیطان ایک جملہ بھی نکلوا سکتا ہے تو وہی معمول نہیں۔ تو ان کے قاعدے کے مطابق یہ ہوئی کہ ہم نے تجھ سے پہلے کوئی نبی نہیں بھیجا، کوئی رسول نہیں بھیجا، الا اذا تمنا قرأ، تمنا بمعنی قراءت، جب انہوں نے قراءت شروع کی شیطان نے اس کی پڑھائی میں وہ چیز ڈالی، جیسے اس تفسیر کے روح سے آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلوائے گئے، لیکن جمہور محققین اس کو مردود تفسیر کہتے، مقبول، کیوں؟ اس سے تو وہی پر کوئی اعتبار نہیں رہ سکتا، ایک جملہ شیطان اگر ڈال سکتا ہے تو اوروں میں بھی امکان ہے۔ مقبول تفسیر کیا ہے وہ سنیں، آپ نے یہ باتیں پہلے خود پڑھی، مثلا آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر الی آخر، یہ آپ اپنی جگہ پڑھ رہے ہیں، آپ کے پڑھائی کے درمیان میں شیطان نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا کہ جس جانور کو رب مارے تو یہ کہتے ہیں وہ حرام ہے، خود ذبح کریں تو کہتے ہیں حلال ہے۔ شیطان نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا کہ رب مارے تو اس کو کہتے ہیں حلال حرام، یہ خود ذبح کریں تو کہتے ہیں حلال، یہ وہ شیطان نے ان کے دلوں میں القاء کیا۔ ثم یحکم اللہ آیاتہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو محکم کیا۔ 8ویں پارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے نام کی برکت سے جانور ذبح ہوتا ہے، مار تو اس کو بھی رب ہے، مار جس کو بھی رب، وَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کیونکہ اس پر اللہ کا ذکر نہیں آیا، اللہ کے نام کی برکت سے محروم ہے وہ۔ آج آپ نے پڑھا کہ جب یہ کہا کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لا واردون، تو عبداللہ ابن زبارہ کے دل میں شیطان نے ڈالا کہ دیکھو جی پھر تو زہرا علیہ السلام بھی گئے، مسیح علیہ السلام بھی گئے، فرشتے بھی گئے، یہ سب پھر دوزخ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیت کو مستقل ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک، تو شیطان نے آپ کی زبان پر کچھ نہیں کیا، آپ ادھر سے اپنا بیان دے رہے ہیں، آپ کی پڑھائی کے درمیان شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ باتیں، بات سمجھ آ گئی؟ تو آپ ادھر سے یہ پڑھ رہے ہیں، شیطان نے آپ کی پڑھائی کے درمیان میں لوگوں کے دلوں میں باتیں ڈالی، اللہ نے مٹایا اس کو جو شیطان نے ڈالا، پھر محکم کی اللہ نے اپنی آیتیں، اللہ علیم ہے۔ نتیجہ یہ ہوا لام عاقبت کہ تاکہ اللہ کر دے جو چیز شیطان نے ڈالی فتنہ ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں، اور ظالم جو ہیں بعید کے اختلاف میں مبتلا، اور تاکہ جان لے وہ جن کو علم دیا گیا کہ بے شک یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، ان کے وہ ایمان لائیں، دل ان کے جھکے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں ان کو جو ایمان لائے، صراط مستقیم، جو اپنے قصد سے ایمان لائیں رب ان کو ہدایت دیتے۔ فرمایا ہمیشہ کافر شک میں رہیں گے اس کے بارے میں، قیامت آئے اچانک یا عذاب آئے ایسے دن کا جو عقیم ہے۔ کہتے ہیں عورت ہو باندھ وہ بھی نامبارک ہوتا ہے، مرد ہو وہ بھی نامبارک ہوتا ہے، تو یوم عقیم کا معنی وہ نامبارک ہے، لیکن کفار کے لیے، مومنوں کے لیے تو وہ قیامت کا دن برکت ہی برکت ہوگی، عقیم ہے، بانج ہے،
نا مبارک ہے تو کافروں کے لیے، ملک سب رب کا، یحکم بینہم، مومنوں اور عمل کرنے والوں کو جنات النعیم نصیب ہوں گے، کافروں کو اور مکذبین کو عذاب مہین۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں پھر قتل کیے گئے یا مر گئے، البتہ ضرور اللہ ان کو رزق دے گا رزق حسن، اور بے شک اللہ تعالیٰ البتہ خیر الرازقین، ضرور داخل کرے گا ان کو ایسے داخلے کی جگہ جس کو وہ پسند کریں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ علیم ہے حلیم۔ یہ ایسا ہی ہوگا، اور جس نے بدلہ لیا مثل اس کے اس کو تکلیف پہنچائی گئی، پھر اس پر زیادتی کی گئی، البتہ ضرور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ البتہ معاف کرنے والا بخشنے والا۔ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرتے رات دن میں اور داخل کرتے دن کو رات میں، اور بے شک اللہ تعالیٰ سبھی بصیر ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حق ہے، اور بے شک وہ جن کو اللہ کے ورے پکارتے باطن ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ برتر ہے پڑا۔ کیا نہ دیکھا تو نے کہ بے شک اللہ نے نازل کیا آسمان سے پانی، پس ہوگی زمین سر سبز، بے شک اللہ باریک بین ہے، خبردار ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، حمید قابل تعریف۔ اوپر دو طبقوں کا ذکر، مومن سے کافر۔ انہیں مومنوں کا آگے رب تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ ہجرت کرنے والے اللہ کے راستے میں مارے گئے، کیا طبی طور پر مر گئے، اللہ ضرور ان کو جنت میں رزق حسن دے، بہترین رازقین، اور ایسی جگہ میں داخل کرے گا وہ جنت ہی ہے، مدخلاً ظرف مکان، کہ جس کو پسند کریں گے، جنت سے زیادہ اور کون سی جگہ پسندیدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے۔ ربط اوپر ذکر تھا جن کو قتل کیا گیا ہجرت کی، ظاہر بات ہے کہ مہاجرین بھی مظلوم ہیں اور مقتول بھی جو ہے اللہ کے راستے میں مظلوم ہیں۔ اب ان سے ظالموں سے بدلہ لینا ہے تو اس کا کیا سلسلہ ہوگا؟ فرمایا جس نے بدلہ لیا اسی انداز کا جو اس کو سزا دی گئی ہے، پھر اس پر زیادتی کی گئی، رب مدد کرے۔ مثلا ایک شخص مظلوم ہے، ایک ظالم ہے، مظلوم ظالم سے انتقام لیتا ہے، اور اسی انداز کا جتنا اس پر ظلم ہوا ہے، پھر وہ ظالم اس پر حملہ کر کے زیادتی کرتا ہے، تو مظلوم کی رب ضرور مدد کرے گا۔ پہلے تو ویسے مظلوم ہے، رب پہلے مرحلے پر اس کی مدد کرے گا۔ اس نے جب ایک شرعی حکم میں اپنا انتقام لینا چاہا اور ظالم نے اس پر زیادتی کی، تو جہاں دو تاکیدیں، لا ینصرہن اللہ، لام تاکید اول میں، نون تاکید ثقیلہ آخر، اللہ تعالیٰ غفور ہے۔ اب بتایا کہ رب تعالیٰ مدد کرے گا، کیوں؟ قدرت اس کے پاس ہے، اس کی قدرت کی دلیلیں سنو۔ ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، تو قادر مطلق ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، اس لیے کہ وہ حق ہے۔ اللہ کے ورے جن کو پکارتے ہیں باطل ہے، اللہ تعالیٰ علی ہے، برکت۔ اور رب کی قدرت کی دلیلیں دیکھو، بارش نازل کرتا ہے، زمین سرسبز ہوتی ہے، جو رب بارش نازل کرتے ہیں وہ مدد بھی دے سکتے۔ علم ترا، کیا نہ دیکھا تو نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسخر کی تمہارے لیے جو چیز زمین میں ہے، اور کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں اس کے حکم سے، اور اللہ روکتے آسمان کو اس سے کہ گرے زمین پر مگر اس کے اذن۔ بے شک اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ البتہ شفقت کرنے والا مہربان۔ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ ذات تمہیں مارے گی، پھر تمہیں زندہ کرے گی، پھر بے شک انسان البتہ ناشکری کرتا ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے بنائی منسکن عبادت، وہ اس عبادت پر عمل کرنے والے، بس ہرگز تیرے ساتھ جھگڑا نہ کرے اس معاملے میں، اور دعوت دے تو رب کی طرف، بے شک تو ہدایت کرے جو مستقیم۔ اور اگر جھگڑا کرتے ہیں پر تو کہہ دے اللہ عالم و جو تم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن ان چیزوں میں جن میں تم اختلاف کرتے ہیں۔ کیا نہیں جانتا تو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما فی السماء والارض، بے شک اس میں یہ چیز کتاب میں درج ہے، ان ذالک علی اللہ یسیر۔ اور یہ عبادت کر کے اللہ کے برے اس مخلوق کی کہ نہیں اس نے اللہ نے اتاری اس کے بارے میں سند، اور اس کی کہ ان کو اس کا کچھ بھی علم نہیں، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔
اور جس وقت ان پر پڑھی جاتی آیتیں ہماری صاف صاف پہچانے گا تو ان لوگوں کے چہروں میں جو کافر ہیں منکر برائی قریب ہے کہ وہ حملہ کر گزرے ان پر جو ان پر اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں، ہماری آیتیں پڑھتے ہیں، تو کہہ دے کیا میں تمہیں خبر دوں اس سے بری چیز کی آگ ہے، وعدہ کیا اس کا اللہ تعالیٰ نے الذین کفروا سے وبئس المصیر۔ اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے کہ جو رب یہ کرتا ہے وہ مدد بھی کر سکتا ہے، آگے اور رب کی قدرت کی دلیل ہے۔ کہتے نہیں کہ اس نے زمین کی چیزیں تمہارے لیے مسخر کی، کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں اس کے حکم سے، دیکھتے نہیں کہ آسمان کو اس نے روک رکھا ہے زمین پر گرنے سے۔ وہی ذات ہے جو تمہیں زندہ کرتی ہے، پھر تمہیں مارے گی، پھر زندہ کرتی ہے، پھر زندہ کرے گی۔ یہ سب خدا کی قدرتیں ہیں، جو رب یہ کر سکتے ہیں مدد بھی کر سکتے ہیں۔ ان الانسان رب اوپر قربانی کا ذکر تھا، آگے ان لوگوں کا ذکر ہے جو آپ کے ساتھ آپ کی عبادت یا قربانی میں جھگڑا کرتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ محلی رحم اللہ تعالی منسک کے معنی عبادت کے کرتے ہیں، معنی یوں کرتے ہیں لکل امت جعلنا منسکا عبادتا ہم ناسکو ہو اے ہم عاملو ہو، وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ دوسرے حضرات یہ کرتے ہیں کہ منسک کے معنی قربانی، ہر قوم کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی، وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ تیرے ساتھ اس میں مت جھگڑا کریں کہ تو قربانی ان دنوں میں کیوں کرتا ہے، قربانی کیوں کرتا ہے، تیرا کام ہے رب کی طرف دعوت دینا، صراط مستقیم پر۔ اگر یہ تیرے ساتھ جھگڑا کریں تو کہہ دے میں جھگڑے کے لیے تیار نہیں، اللہ عالم بما تعملون، اللہ فیصلہ کرے گا جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے ہو۔ اور رب کی قدرت کی دلیل فرمایا آسمانوں میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، زمین میں جو کچھ ہے اس کو بھی جانتا ہے، لوح محفوظ میں سب درج ہے، اللہ تعالیٰ پر آسان۔ یہ تو رب کی قدرتیں ہیں اور اس کی توحید کی دلیلیں، لیکن ایسے جاہل بھی ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ، ان کی پوجا کرتے ہیں کہ اللہ نے کوئی دلیل نہیں نازل کی اور کوئی علم بھی نہیں، اور ظالموں کے لیے کون مددگار۔ اور یہ اپنے کفر پر ایسے پکے ہیں، آیتیں صاف صاف ہماری پڑھی جائے تو کافروں کے چہرے میں منکر برائی ہوتی، یعنی ان کے سامنے خالص توحید بیان کریں، خالص چیزیں بیان کریں تو پھر چہرے اداس ہوتے۔ قریب ہے کہ حملہ کر گزرے ان پر جو اللہ کی آیتیں ہیں، بلکہ کیے بھی۔ یہ ازالت و ریب کے انتخاب میں آپ دیکھ لیں گے، میں نے وہ کتاب کیوں کی، مولانا محمود الحسن صاحب مرحوم، یہ فاضل دیوبند تھے، لور الائی میں خطیب، گجرا والے بختے کے محلے کا ایک بدبخت تھا، وہاں ملازم۔ مولانا نے جمعے کے دن تقریر کی اور یہ کہا کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، اس کی صفت ہے اور کوئی غیب نہیں ہے۔ وہ چونکہ جہاں کا غالب مشرق تھا، وہاں گیا تھا ملازمت کے سلسلے میں، اس نے کہا نہیں آپ بھی غیب جانتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب جانتے ہیں۔ خیر مولانا جمعہ پڑھایا، جمعہ پڑھانے کے بعد اپنے کمرے میں تھے، اس ظالم نے حملہ کر کے مولانا کو شہید کر دیا کہ تو کہتے ہیں کہ صرف رب غیب جانتا ہے، ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی رہتا ہے۔ سرحد ہو بلوچستان، ان میں بدعات تو ہیں، کسی جگہ کوئی بدعت ہوگی، کسی جگہ کوئی بدعت ہوگی، لیکن یہ گندے عقیدے حاضر ناظر کا، علم غیب کا، مختار کل کا، یہ عقیدے بہت کم ہیں۔ اب پہنچ گئے، انہوں نے پہنچا دیے، اب نورانی پارٹی نے پہنچا دی، پہلے نہ بدعات ہیں چیزیں، وہ میت پر ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، رسمیں یہ ہیں، یہ گندے عقیدے نہ، یہ اس علاقے کی پیداوار ہے، بریلوی کی پیداوار ہے، جہاں ہر شخص جو بریلوی کہلاتا ہے وہ کہے گا کہ حاضر ناظر بھی ہے، علم غیب بھی ہے، مختار کل بھی ہے، گندے عقیدے یہاں ہیں۔ تو صرف میں نے ایک مثال بتائی، بے شمار واقعات ایسے پیش آئے
کہ آل حق پر حملے کیے شہید تک، یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیات۔ اب یہ دیکھیے مولانا حق نواز، مولانا اسرار القاسمی اور جو مظلوم ہیں بے شمار، کیا ان کا گناہ ہے؟ اسی لیے کہ وہ حق کی باتیں کرتے ہیں، ان کو گوارا نہیں۔ فرمایا اے مشرکو بتاؤ کیا میں سے بری چیز کی تمہیں خبر نہ دوں؟ تم تو آیتوں کو معاذ اللہ برا سمجھتے ہو، ان کو گوارا نہیں کرتے۔ اس سے بری چیز ہے النار وعد اللہ الذین کفروا، نار بری کافروں سے وعدہ ہے۔ وبئس یا ایھا الناس، اے لوگو ضرب مثل، بیان کی گئی مثال، فاستمعوا لہ، کان رکھو اس مثال کی۔ بے شک وہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے ورے ہرگز نہیں پیدا کر سکیں گے مکھی اگرچہ جمع ہوں اس کے، اور اگر چھین لے ان سے مکھی کوئی شے نہیں اس کو چھڑا سکتے اسے۔ ضعف الطالب والمطلوب، طلب کرنے والا بھی کمزور، جیسے طلب کیا گیا وہ بھی کمزور، نہیں قدر کی انہوں نے جیسے حق کی رب کی قدر کی۔ بے شک اللہ تعالیٰ القوی ہے عزیز غالب، اللہ تعالیٰ سنتا ہے فرشتوں سے پیغام رسان اور انسانوں سے، بے شک اللہ سنتا ہے دیکھتا ہے، جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے اور ان کے پیچھے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف تو لوٹائے جاتے معاملات۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور عبادت کرو اپنے رب کی، اور کرو خیر تاکہ تم فرح پاؤ، اور جہاد کرو اللہ کی رضا کے لیے، حق کا جہاد جیسے حق ہے جہاد۔ اسی نے تمہیں چنا اور نہیں بنا اس نے تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی کا سلسلہ، کوئی تنگی نہیں بنائی۔ ملت ابیکم، ملت ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی، اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھوایا، من قبل، اس سے پہلے، وفی ھذا، اور اس دین میں، تاکہ ہو جائے رسول گواہ تم پر اور تاکہ تم گواہ بنو لوگوں پر۔ بس قائم کرو نماز اور 2 زکات اور مضبوطی سے پکڑو اللہ کو، وہ تمہارا آقا ہے، بس اچھا ہے آقا اور اچھا ہے نصیر۔ اوپر مشرکین کا ذکر کہ توحید کی آیتیں سنتے ہیں تو چہروں پر اداسی چھا جاتی ہے، آدھے حق پر حملے کرتے ہیں۔ اب آگے فرمائیں کو ٹکا کر کے توحید سنا، مانتے کہ نہیں مانتے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی، فاستمعوا لہ، کان رکھو توجہ سے، جن کو اللہ کے ورے تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، مکھی اگرچہ سارے جمع، فرشتے ہوں، انسان ہوں، کوئی اور مخلوق ہو، جن ہوں، لا یخلقوا ذبابا ولو، مکھی اگر چھین لے کوئی شے تو اس کو چھڑا نہیں سکتے، طلب کرنے والا بھی کمزور، جس سے طلب کیا گیا وہ بھی کمزور۔ خدا خدا ہے ان کے پاس کچھ۔ میں وہاں کالج میں درس دیتا تھا، پڑھاتا ہوا غالباً 25 سال یا 30 سال کے لگ بھگ ہو گیا، یہ آیت آئی تو ایک شاعر نے کہا، کہہ دیجیے تو بتوں کے بارے میں ہے، ولی کیوں نہیں چھڑا سکتے؟ ولی چھڑا سکتے، یہ تو بتوں کی آیتیں ہیں جو آپ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھیے بھائی، میں آپ کے سمجھانے کے لیے ایک حوالہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اکیلے غسل کرتے تھے، 70 پردہ کرتے ہوئے، وہ لوگ ایک دوسرے کے سامنے غسل کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اکیلے غسل کرتے تھے تو ان لوگوں نے یہ سوچا چھوڑا کہ ان کو ادرا کی بیماری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خصیے بڑے بڑے ہیں اور پھولے ہوئے، زبانی کلامی ان کو سمجھایا گیا کہ کوئی ایسی بات نہیں، پردہ کرنا چونکہ شرعی حکم ہے، اس لیے میں اکیلا غسل کروں، لوگوں کو اطمینان۔ ایک دن ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کپڑے اتارے، ایک پتھر پر رکھے، وہ کپڑے، ان کے کپڑے لے کر کے بھاگ گیا۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، کہانی نہیں۔
وہ جہاں مجمع تھا بنی اسرائیل کا وہاں پتھر آ کھڑا ہوا، تو زبانی تو ان کی تسلی نہ ہوئی، عملی طور پر تسلی ہوئی۔ سب نے دیکھا تو کہنے لگے کہ ان کو تو کوئی نہیں مانی۔ پھر بخاری میں ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے لاٹھی سے پتھر کو مارنا شروع کیا، 6 یا 7 نشانات اس پتھر میں، ندبن بالحجر۔ میں نے کہا جی ولی زیادہ ہوتا ہے یا پیغمبر بڑا ہوتا ہے؟ مکھی تو پھر جاندار ہے، یہ پتھر ہے بے جان، وہ لے کر کے کپڑے بھاگ گیا تو موسیٰ علیہ السلام سے اپنے پتھر سے کپڑے نہیں چھڑا سکے، کیونکہ وہ پتھر کا دوڑنا رب کے حکم سے تھا، بندے کا اس میں دخل کچھ نہیں۔ تو فرمایا کہ مکھی کوئی شاید چھین لے تو چھڑا نہیں سکتی۔ وما قدر اللہ حق قدر، ان ظالموں نے رب کی قدر نہیں کی جیسے اس کی قدر کرنے کا حق۔ اللہ کبھی بھی عزیز، اوپر توحید کا مسئلہ، آگے رسالت کا مسئلہ۔ اللہ چنتا ہے ملائکہ سے پیغام رسان اور لوگوں سے، بے شک اللہ سمیع ہے۔ یاد ہوگا 8ویں پارے میں نے عرض کیا تھا کہ اس مضمون کی آیتوں سے قادیانی اجرائے نبوت پر دلیل پیش کریں۔ میں نے تفصیل سے بات عرض کی تھی کہ پہلے چنا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ خاتم النبیین کا ارشاد فرمایا، وہ آگے بات خاتم النبیین میں آئے گی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں چنے گا، یہ پہلے چن کر۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو آگے پیچھے مخلوق ہے سب اللہ کے پاس ہے۔ فرمایا کافروں کا تو یہ کام تھا، اے مومنو تمہارا بھی کوئی کام ہے، ایمان لانے والوں کا کیا، رکوع کرو، سجدہ کرو، رب کی عبادت کرو، اچھے کام کرو، فلاں و جہاد کرو، فی اللہ، بازے نکالتے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، بازے نکالتے فی رضا اللہ، اللہ کی رضا میں، بازے فی طاعت اللہ، اللہ کے راستے میں، حق کا جادی جیسے چاہتا، اسی نے تمہیں چنا، دین کے سلسلے میں تم پر کوئی تنگی نہیں، ملت ابیکم کہ نسب ہے علی الاغراء، الزموا ملت ابیکم ابراہیم، لازم پکڑو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو تو تمہارے باپ، اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا، من قبل، اس سے پہلے اور اس دین میں بھی، بات کو سمجھو۔ ahnaf.com جہاں آپ سن سکتے ہیں مستند علماء کرام کے علمی بیانات۔ طلب ہے اگر دیدار بھی اپنی خودی مٹا کے ملی، جس قوم میں جوا پھیلا، سود پھیلا، اس قوم میں بے حیائی آ کے رہتی ہے، نمازیں اٹھ جاتی ہیں کیونکہ رزق حرام اندر جاتا ہے، تو حرام انسان کو پھر شراب کی طرف لے کے چلتا ہے، زنا کی طرف لے کے چلتا ہے، اسے بدماشی کی طرف۔ ساتھ ہی ملاحظہ کیجیے حمد و نعت اور اسلامی نظمیں۔ وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء www.ahnaf.com قاضی بیضاوی رحمہ اللہ تعالی وغیرہ بزرگ اس کے 2 مطلب بیان کرتے ہیں۔ پہلا مطلب یہ فرماتے ہیں کہ رب فرماتے ہیں کہ تم ملت ابیکم ابراہیم، اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر قائم رہو، الزام اس کو لازم۔ اللہ تعالیٰ نے اذ قال له رب اسلم قال اسلمت لرب العالمین، تو رب نے فرمایا تھا کہ تو فرمانبردار ہو جا، تو انہوں نے کہا اسلم تو تمہارے باپ جب مسلم تھے تو تم ان کے بیٹے ہو، تم بھی تو مسلم بنو نا۔ دوسری فرماتے بیضاوی رحم اللہ تعالی وغیرہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی
ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ہم بھی دونوں کو بھی فرما بردار بنا اور میری اولاد سے بھی تو امتن مسلمتن، تو یہ امتن مسلمتن کا لفظ ان کا دیا بیضاوی وغیرہ میں تصریح، تاکہ فرمایا اے رسول تم پر گواہ بن جائے قیامت تو تم لوگوں پر گواہ ہو، اور گواہ کے لیے عدالت شرط ہے، وہ یہ نمازیں قائم کرو، زکات دو، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑو، ہوا مولا کو فنعم المولا ونعم النصیر۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحقیق سے کامیابی حاصل کرنے مومنوں نے وہ ہیں کہ اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، اور وہ ہیں کہ بیہودہ چیزوں سے اعراض کرنے والے ہیں، اور وہ ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا کام کرتے ہیں، اور وہ ہیں کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنے بیویوں سے یا اپنی لونڈیوں سے، بس بے شک وہ ملامت نہیں کیے جائیں گے۔ پر جس نے تلاش کی اس کے علاوہ کوئی چیز، پس وہ لوگ ہیں ہم العادون، وہ تجاوز کرنے والے، اور وہ لوگ ہیں کہ اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کی رعایت رکھتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں وارث، وہ ہیں کہ وارث ہوں گے پھر دوست کے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور البتہ تحقیق سے ہم نے پیدا کیا انسان کو من سلالت، نچوڑ اور خلاصے سے، من طین، مٹی کے، پھر کیا ہم نے اس کو نطفہ ایک ٹکنے کی جگہ، پھر پیدا کیا ہم نے نطفے کو علقہ لوتھڑا، بس پیدا کیا لوتھڑے کو ہم نے مضغۃً بوٹی، بس پیدا کیا بوٹی میں ہڈیاں، بس پہنایا ہم نے ہڈیوں پر گوشت، پھر ہم نے انشأناہ بنایا اس کو ایک اور خلقت میں بس برکت والے اللہ تعالی احسن الخالقین۔ پھر بے شک تم اس کے بعد البتہ مرنے والے ہو، پھر بے شک تم قیامت کے دن کھڑے کیے جاؤ گے، اور البتہ تحقیق سے ہم نے پیدا کیے تمہارے اوپر 7 راستے، اور نہیں ہے ہم مخلوق سے غافل، اور نازل کی ہم نے آسمان سے پانی ایک انداز کا، بس ہم نے اس کو ٹھہرایا زمین میں، اور بے شک ہم اس کے لے جانے پر البتہ قادر ہیں۔ بس پیدا کیا ہم نے تمہارے لیے اس کے ذریعے باغات کو، کھجوروں کے اور انگوروں کے، تمہارے لیے ان باغات میں فواکہ و کثیرۃ، پھل ہیں بکثرت، اور ان سے تم کھاتے ہو، اور درخت جو تخر جو نکلتا ہے طور سینا میں، اگاتا ہے بالدہن، تیل، وصبغ، اور سالن للعاقلین، کھانے والوں کے لیے، اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں البتہ عبرت ہے، پلاتے ہم تمہیں اس چیز سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، اور تمہارے لیے ان میں نفع ہیں بہت سے، اور ان سے تم کھاتے ہو، اور ان پر اور کشتیوں پر تم تحملون، سوار کیے جاتے ہیں۔ ربط تفسیر ابو سعود بیان القرآن اور سبق الغایات وغیرہ میں یہ لکھا ہے کہ پہلی سورت کے آخر میں بھی عبادات کا ذکر تھا، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو، رب کی عبادت کرو، جہاد کرو، آخر میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو اس میں بھی عبادات کا ذکر ہے، اور بتایا کہ مومنوں کے لیے یہ عبادات لازم ہیں، یہ کرتے ہیں اور کرنی چاہیے۔ اسی لیے سورت کا نام ہے سورۃ المومنون، کہ مومنوں کی صفات اور اوصاف یہ اہم ہے۔ قد افلح المومنون، تاکہ سے مومن فلاح پا گئے۔ اب مومن ہیں کون؟ ان کی پہلی علامت اور نشانی یہ ہے اپنے نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ آلوسی رحم اللہ تعالی وغیرہ فرماتے ہیں خشوع 2 قسم کا ہے،
ایک ہے باطنی خشوع، ایک ہے ظاہری خشوع۔ باطنی خشوع یہ ہے ان تعبد اللہ کا انک تراہ، ایسے انداز سے رب کی عبادت کرو گویا تم آنکھوں سے رب کو دیکھ رہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ درجہ نہیں حاصل تو یہ یقین کرو کہ وہ تمہیں دیکھے۔ اور ظاہری خشوع یہ ہے کہ اپنے بدن سے نہ کھیلے، داڑھی سے نہ کھیلے، کسی عضو سے نہ کھیلے، ادھر ادھر توجہ نہ کرے، التفات نہ کرے۔ دوسری علامت ان کی یہ ہے کہ لغو سے اعراض کرتے ہیں، لغو قولی ہو یا فعلی ہو۔ لغو قولی جھوٹ، غیبت، گالی گلوچ، ان سے گریز کرتے ہیں۔ اور فعلی لغو کھیلیں جو ناجائز قسم کی کھیلیں ہیں یا جائز بھی ہوں لیکن ان سے عبادات پر اثر پڑتا ہو، نماز نہیں پڑھ سکتا، جماعت میں نہیں مل سکتا، مومن ان سب چیزوں سے گریز کرتا۔ تیسری علامت ان کی یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا کام کرتے ہیں۔ اکثر مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ اس زکوٰۃ سے زکوٰۃ ہی مراد۔ علامہ اندلسی رحمہ اللہ تعالیٰ البحر المحیط والے اور آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ صاحب روح المعانی وغیرہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ سے تزکیہ نفس بھی مراد ہے، کہ اپنے نفس کی صفائی کا کام کرتے ہیں۔ اور آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی اور کاموں میں سے تزکیہم ویزکیہم یہ بھی تھا۔ تو تزکیہ نفس کا کام بھی کرتے، نفس کو اخلاق ذمیمہ سے پاک کرنا۔ اور وہ لوگ ہیں کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہاں بیویوں سے اور لونڈیوں سے ان مقامات پر ان کو ملامت نہیں کیا جائے۔ بس جس نے ان کے علاوہ کوئی چیز چاہیے وہ سب اس میں ہے، اس میں نباتت بھی ہے، الاستنماء بالید بھی ہے، اور اس میں متع بھی ہے، وہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ اور کیا علامت ہے مومنوں کی؟ وہ ہیں کہ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی رعایت کرتے ہیں۔ امانات جمع لائے، امانت علم کی بھی ہوتی ہے، علم کی امانت، امانت مال کی بھی ہوتی ہے، امانت مشورے اور رائے کی بھی ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے المستشار امین، جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امین ہوتا ہے، تو اس میں مشورے میں بھی خیانت نہیں کرتا۔ اور ابو داؤد وغیرہ میں مستقل باب ہے المجالس بالامانات، مجلس امانت کی چیزیں ہوتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی تم سے گفتگو کرے اور گفتگو کرتے وقت ادھر ادھر دیکھتا ہے تو یہ سمجھنا کہ اس کی بات تمہارے پاس امانت ہے۔ اس کا ادھر ادھر دیکھنا قرینہ ہے کہ وہ اور کسی کو نہیں سنانا چاہتا، تو اس کی بات کو بیان کرو گے تو خیانت فی القول ہو۔ اور اپنے وعدے کی رعایت کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ ہیں کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اوقات کے اندر ارکان کے ساتھ، شرائط پوری نمازوں کی، یہ نہیں کہ ایک پڑھی دوسری نہ پڑھی، دو پڑھی تین نہ پڑھی، نہ، پابندی کے ساتھ۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ اب یہ ہے مومنوں کے اوصاف۔ اب ان کا رزلٹ اور نتیجہ کیا ہے؟ اولئک هم الوارثون، یہ وارث ہوں گے، یہ رسول الفردوس۔ گزر چکا ہے فردوس کے معنی ٹھنڈی چھاؤں، ٹھنڈی چھاؤں والے باغات کے وارث ہوں گے، ہمیشہ رہے زبردست۔ جس وقت قیامت کا ذکر آتا تھا جنت کے ذکر سے، دوزخ کے ذکر سے، تو منکرین قیامت کہتے تھے جی قیامت ہی نہیں تو یہ جنت کہاں ہوگی، دوزخ کہاں ہوگی؟ وما نحن بمبعوثین اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجم بعید۔ آگے رب تعالیٰ نے اپنی قدرت کی دلیلیں پیش کی کہ جو رب انسان کو پیدا کر سکتا ہے، آگے اور چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے، تو قیامت بھی لا سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں۔ دیکھتے نہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا من سلالہ، نچوڑ سے، خلاصے سے، مٹی سے۔ وہ یوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قدرت کاملہ سے زمین کے مختلف اجزاء کے حصے لیے، تھوڑا تھوڑا حصہ لے کر کے
اور اس کو اپنی قدرت سے گوندا اور اس کو خمیر کیا، پھر اس سے آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بنایا، پھر ہم نے اس کو نطفہ بنایا فی قرار مکین۔ یہ معنی بھی کرتے ہیں قرار مکین کا کہ نطفہ اپنے صلب میں ہوتا ہے، پیٹ میں ہوتا ہے، پھر یہ کہ وہ ماں کے رحم میں 40 دن تک تو نطفہ ہی رہتا ہے، 40 دن کہ ان بند کمروں میں تو ہم ایک لمحہ نہ زندہ رہ سکے، اور 5 مہینے ماں کے پیٹ میں نقل و حرکت بھی ہو، حیات بھی ہو اور سانس بھی نہ لے، یہ سب خدا کی قدرت۔ فرمایا پھر ہم اس لوتھڑے پر ہڈیاں پیدا کرتے ہیں، ہڈیوں پر گوشت پہناتے ہیں، ثم انشأنہ خلقا آخر، پھر اس کو پیدا کرتے ہیں اور خلقت میں یعنی روح اس میں ڈالتے ہیں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ معتزلہ کا یہ خیال ہے کہ بندے جو ہیں اپنے افعال کے خود خالق، اہل حق کہتے نہیں خالق اللہ خالق کل شے، ہر چیز کا خالق پروردگار۔ ہمارا فعل بھی ایک شے ہے، خالق صرف رب، بندہ کاسب ہے، خالق۔ وہ کہتے دیکھو خالقین جمع کثیرہ، تو معلوم ہوا کہ اور بھی تو خالق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ میں احسن ہے۔ تمام مفسرین کرام یہاں یہ بیان فرماتے کہ خالقین کا معنی مصورین مقدرین، کہ صورتیں تو بناتے ہو تم لیکن روح تو کوئی نہیں ڈال سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے صورت بھی بنائی، اس کے اندر روح بھی ڈالی، تو یہاں خالقین کے معنی مصورین کے، ان کی صورتیں بنانا اور ان کے وہ نمونے بنانا۔ پھر اس کے بعد تم مرو گے، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ کیوں قیامت نہیں آتی؟ اپنی اصل کو تو دیکھو۔ اور دلیل فرمایا ہم نے تمہارے اوپر 7 بنائے طرائق۔ اکثر تو فرماتے ہیں کہ طرائق طریقتن کی جمع ہے، طریقتن کے معنی راستہ، کہ وہ جو آسمان ہیں فرشتوں کے راستے ہیں، سورج کے راستے ہیں، چاند کے راستے ہیں، سیارات ستاروں کے راستے ہیں۔ قاضی بہزاوی رحمہ اللہ تعالی وغیرہ فرماتے ہیں کہ طرائق طریقتن سے نہیں ہے، متارکت سے، جس کے معنی تہبت ہے۔ تہبت کا یہ معنی طورق النال بالنال، جوتی ہوتی ہے، اس جوتی کے نیچے 2 یا 3 ہوتے ہیں وہ پلے، تو ایک کو دوسرے پر فٹ کیا جاتا ہے، تو وہ فٹ ہوں تو تب جوتی بنتی ہے۔ تو طورق النال بالنال کہ وہ جیسے جوتی کا ایک تلوا دوسرے تلوے پر فٹ کیا جاتا ہے، اس کی تہیں بٹھائی جاتی ہیں، تو معنی کرتے ہیں کہ وہ 7 تہ والے، طباقہ، اوپر نیچے طبق کا طبق، اور ہم مخلوق سے غافل نہیں۔ تیسری دلیل، جیسے نہیں ہم نے آسمان سے پانی اتارا ایک انداز کا، اس کو زمین میں ٹھہرایا، ہم اس کے لے جانے پر بھی قادر ہیں، زمین اس کو جذب کر لے، سورج اس کو خشک کر لے، ہوا اس کو اڑا دے، سب کچھ۔ ہم نے اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے باغات پیدا کیے، کھجوروں کے، انگوروں کے، اور لکم فیہا، ان باغات میں فواکہ و کثیرہ، اور طرح طرح کے پھل، اور ان پھلوں کو تم کھاتے ہو، براہ راست بھی پھل کھاتے ہو، پھلوں کو بیچ کر کے رقموں سے آگے چیزیں لے کے کھاتے ہو۔ وشجرۃ انشأنا شجرۃ، ینشأنا فعل جہاں ہے، اور پیدا کیا ہم نے درخت جو طور سینا سے نکلے، طور سینین بھی کہتے ہیں، طور سینا بھی کہتے ہیں، وہ پہاڑ ہے جس پر زیتون کے درخت بکثرت پیدا ہوتے ہیں، اور وہاں کے زیتون کے درخت جو ہیں وہ بڑے عمدہ اعلیٰ قسم کے ہیں۔ تنبتو بالدہن، وہ اگاتے ہیں تیل کو، یہ جیسے ہم گھی کھاتے ہیں، عرب کے اندر آج بھی زیتون کا تیل خوردنی، وصبغ للآکلین، کھانے والوں کے لیے وہ سالن ہے۔ لفظی معنی سبغ کے معنی رنگنا، اپنے لقمے کو رنگنا۔ آپ نے دیکھا سنا ہوگا کہ بعض علاقوں میں لوگ گھی کے ساتھ روٹی لگا کے کھاتے،
بعض اس میں کھانڈ ڈال دیتے ہیں، بعض ویسے کھاتے۔ اسی طرح عرب کے بعض لوگ اس زیتون کے تیل میں لقمہ ڈبو کر کے رقمے کو رنگ کر کے کھاتے تھے، ان کا سالن تھا۔ فرمایا اور دلیل خدا کی قدرت، یہ جو مویشی ہیں ان میں تمہارے لیے عبرت ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہا، یاد ہوگا سورۃ النحل میں نے امام بخاری رحم اللہ تعالی کے حوالے سے ہا اور ہی کی تطبیق کی تھی۔ کیا کہا تھا میں نے؟ ہاں بس۔ اور تمہارے لیے ان میں اور نفع کثرت سے، نسل بڑھتی ہے، پشم کام آتی ہے، دودھ ہے، گھی ہے، بڑا کچھ، اور ان کو کھاتے ہو، براہ راست بھی ذبح کر کے کھاتے ہو، ان کی رقمیں لے کر بھی کھاتے ہو، ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو۔ اور البتہ تحقیق سے ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، پس انہوں نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، نہیں تمہارے لیے کوئی الہ اس کے سوا، کیا پس تم نہیں ڈرتے؟ پس کہا ملا و جماعت نے ان لوگوں میں سے جو کافر تھے ان کی قوم سے، نہیں ہے یہ مگر بشر تمہارے جیسا، ارادہ کرتے ان یتفضلا کہ اپنی فضیلت بتائے جتلائے تم پر، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا البتہ نازل کر دیتا ملائکہ فرشتوں۔ نہیں سنا ہم نے اس بات کو اپنے آبا میں جو پہلے گزرے، نہیں ہے یہ مگر ایک شخص جس کو جنون ہے، بس انتظار کرو اس کا ایک وقت تک۔ کہا ہے میرے رب میری مدد کر، بسبب اس کے کہ انہوں نے میری تکذیب کی، بس وہی کی ہم نے اس کی طرف یہ کہ بنا تو کشتی ہماری آنکھوں اور ہماری وحی کے مطابق، ہماری آنکھوں کے سامنے اور وحی کے مطابق۔ پر جب آئے گا حکم ہمارا اور فارت تنور اور تنور جوش مارے گا، پس سوار کرنا اس میں من کل ہر ایک سے زوجین جوڑا یعنی دو، اور اپنے اہل کو بھی مگر وہ جن پر بات طے ہو چکی ان میں سے، اور مجھ سے خطاب نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، بے شک وہ غرق کر دیے گئے۔ پر جس وقت سیدھا ہو تو اور وہ جو تیرے ساتھ ہیں کشتی پر، پس کہ الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، اور کہ رب میرے اتار مجھے اتارنا برکت والا، اور تو بہترین اتارنے والوں میں سے۔ بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، اور بے شک شان یہ ہے کہ ہم ہی البتہ ابتلا میں ڈالنے والے۔ پھر ہم نے پیدا کی ان کے بعد قرنن جماعت اور، بس ہم نے ان میں بھیجا رسول ان میں سے ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون۔ ربط کے متعلق دو باتیں فرماتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اوپر کشتی کا ذکر تھا وعلی الفلک تحملون، آگے کشتی والے پیغمبر کا ذکر ہے نوح علیہ السلام کا کہ انہوں نے ہمارے حکم کے مطابق کشتی بنائی اور آگے وہ قصہ۔ دوسرا یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ قیامت کے، توحید کے، نبوت کے منکر ہیں تو پہلے دیکھو چند واقعات ہم سناتے ہیں نوح علیہ السلام میں، آگے اور بعض پیغمبروں کا ذکر آتا ہے، اس زمانے میں بھی مکذب تکذیب کرنے والے تھے، تو آپ گھبرائیں نہ، یہ دنیا کا سلسلہ یوں ہی چلا تھا۔ بات پہلے خاصی تفصیل سے بیان ہو چکی ہے نوح علیہ السلام کے متعلق۔ فرمایا فقال الملأ من قوم الذين كفروا من قوم، نوح علیہ السلام کی قوم میں سے جو کافر تھے انہوں نے کہا ما هذا الا بشر مثلکم۔ آپ پڑھ چکے ہیں سورہ ہود میں کہ جب سے شرک چلا آ رہا ہے یہ عقیدہ بھی چلا آ رہا ہے کہ پیغمبر بشر نہیں ہوئے، یہی بات انہوں نے کہی۔ پہلی قوم جو مشرک تھی ما هذا الا بشر مثلکم، جو بشر ہے، اور ایک یہ صرف چاہتا ہے کہ اپنی فضیلت تم پر جتلائے، اور اگر رب چاہتا نبی بھیجنا لانزل ملائکہ، ملائکہ نوری ہوتے۔ آپ پہلے حدیث سن چکے ہیں مسلم کے حوالے سے، یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلقت الملائکۃ من نور، فرشتے نور سے پیدا، وہ نور جو مخلوق نور تھا۔ تو کہنے لگے اگر رب نے پیغمبر بھیجنے تھے تو نوری بھیجتے، ملائکہ بھیجتے، یہ خاکی کیسے بشر بنے؟
اور یہ جو بات کہتا ہے کہ اکیلے رب کی عبادت کرو، یہ ہم نے اپنی آبا سے سنی ہے. وہ بھی تو گویا کہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر کو پکارتے تھے، اکیلا تو انہوں نے بھی نہیں پکارا. اور یہ کہتا ہے کہ ما لکم من الہ غیر. آگے آپ پڑھیں گے سورہ نوح میں، انہوں نے کہا لا تذرن آلہتکم، اپنے الہوں کو مت چھوڑو. تو ہمارے آبا بھی تو ایک الہ کے قائل نہ تھے. یہ عجیب باتیں سناتا ہے. پھر ہے یہ مجنون معاذ اللہ، ان ولا رجل بھی جن. انتظار کرو ایک وقت تک، مر جائے گا، ہمارا پیچھا چھوڑ. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا پروردگار میری مدد کر، انہوں نے مجھے جھٹلایا. بما کذبون کو ما مصدری بھی بتاتے ہیں، اے بے تکذیبہم ایایا، ما مصدریہ، کیونکہ انہوں نے میری تکذیب کی ہے تو مدد کر. اور ما موصولہ بھی قرار دیتے ہیں، بما کذبون بھی، جس وجہ سے میری تکذیب کرتے ہیں. ہم نے وہی کی کشتی بنا. پہلے میں عرض کر چکا ہوں کشتی کس لکڑی کی تھی، کتنی لمبی تھی، کتنی چوڑی تھی، کتنی اونچی تھی، اور کتنا عرصہ کشتی میں رہے، کتنے مہینے رہے، کتنے دن رہے، سب باتیں بحوالہ ہوتی ہیں. یہ بھی گزر چکے ہیں کہ پہلے کشتی تھی، اب فی ہا ضمیر ہے. یہ فی ہا تو کشتی کی طرف نہیں جانی چاہیے، وہ تو مذکر ہے. تو کیا کہا تھا میں نے؟ ہاں، اسی طرح زوجین اثنین، یہ سب باتیں پہلے ہو چکی ہیں. وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ. اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بالکل خطاب نہ کرنا. کر جب تو بھی اور تیرے ساتھی بھی کشتی پر سیدھے ہو جاؤ، یعنی کشتی پر سوار ہو جاؤ، تو کہنا الحمدللہ الذی نجانا من القبر، اور کہہ دینا کہ اللہ اتار، ہمیں اتارنا برکت والا، وانت خیر الرازقین. فرمایا نوح علیہ السلام کے واقعے میں نشانیاں ہیں. وَإِن كُنَّا، جہاں دو ترکیبیں کرتے ہیں. ایک یہ کہ وَإِنَّهُ ضمیر استعصم ہے، اور یہ مخفف ہے من المسخرہ، اور بے شک شان یہ ہے کہ ہم ہی البتہ امتحان میں ڈالنے والے. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ ہو ضمیر کی ضرورت نہیں، انا جمع متکلم کی ضمیر اس کے اسم بنا دو. وَإِنَّا كُنَّا، بے شک ہم ہی آزمائش میں ڈالے. ان کے بعد ہم نے وہ اور قوم پیدا کی، ان میں رسول تھے، انہوں نے بھی وہی کچھ کہا جو انہوں نے فرمایا. وقال الملأ، اور کہا جماعت ان کی قوم سے، وہ جو کافر تھے انہوں نے تکذیب کی تھی اللہ کے آخرت کی ملاقات کی. وَأَتْرَفْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو آسودگی دی تھی دنیا کی زندگی میں. کیا کہا انہوں نے؟ نہیں ہے یہ مگر بشر تمہارے جیسا، کھاتا ہے جو چیز سے تم کھاتے ہو، اور پیتا ہے وہ چیزیں جو تم پیتے ہو. اور البتہ اگر تم نے اطاعت کی بشر کی جو تمہارے جیسا ہے، تو بے شک تم اس وقت البتہ نقصان اٹھانے والوں میں. پھر کیا تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ بے شک جب تم مر جاؤ گے اور ہو جاؤ گے مٹی اور ہڈیاں، بے شک تم نکالے جاؤ گے. ہے ہاتھا، ہے ہاتھا، دوری ہے دوری اس چیز کے لیے جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے. انہیا نہیں ہے یہ مگر ہماری دنیا کی زندگی. نموتو و نحیا، کوئی ہم میں مرتے ہیں اور زندہ ہوں، اور نہیں ہم بے مبوسین کھڑے کیے گئے. نہیں ہے یہ مگر ایک مرد افطرا باندھا اس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کا، اور نہیں ہم اس پر ایمان لانے والے. اعلیٰ کہا اس نے اے میرے رب مدد کر میری، بسبب اس کے جو انہوں نے میری تکذیب کی. فرما اما قلیل، ان قریب البتہ ہو جائیں گے یہ نادر. بس پکڑا ان کو شیخا نے، عذاب نے جو حق کا عذاب تھا. بس کیا ہم نے ان کو غصہ ان خسو خاشاک، بس دوری اس قوم کے لیے جو ظالم ہے. پھر ہم نے پیدا کی ان کے بعد قروناً جماعتیں، اور نہیں آگے ہوتی کوئی امت اپنی اجل سے میعاد سے اور نہ پیچھے ہٹتی. پھر ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو تترا لگاتار. جب کبھی بھی آتا تھا کسی امت کے پاس اس کا رسول تو اس کو جھٹلا دیتے. بس ہم نے پیچھے لگایا ان میں سے بعض کو بعض کے، اور کیا ہم نے ان کو احادیثہ کہانیاں قصے. بس دوری ہوئی اس قوم کے لیے جو ایمان نہیں لائی. پھر ہم نے بھیجا موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر، کھلی سند دے کر فرعون اور اس کی جماعت کی طرف.
بس انہوں نے تکبر کیا اور تھی وہ قوم عالین سرکشی کرنے والی. بس انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائیں دو بشروں کے لیے جو ہمارے جیسے بشر ہیں، اور قوم ان کی لنا عابدون ہماری خدمت گزار ہے، ہماری خدمتیں کرتی. بس انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا. بس ہی وہ قوم ہلاک کی وہ میں. اور البتہ تاکید سے ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تاکہ وہ ہدایت حاصل کرے، اور ہم نے بنایا ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو علیہ السلام نشانی، اور ٹھکانہ دیا ہم نے ان کو الی ربوۃ اونچی جگہ پر جو ذات قرار ٹکنے والی و معین اور چشمے والی. نوح علیہ السلام کے بعد جو قوم آئی تھی وہ قوم تھی عاد. پیغمبر آئے تھے ہود علیہ السلام. اس مقام پر نبی کا نام بھی نہیں لیا گیا، قوم کا نام بھی نہیں. بعض حضرات کا یہ خیال ہے مفسرین میں سے کہ یہ ہے قوم صالح علیہ السلام کی قوم سمود. کیوں؟ اس میں آگے آتا ہے فاخذتہم الصیحۃ، تو کہتے ہیں صیحہ کا عذاب تو آیا تھا قوم سمود. قوم عاد پر تو ریح سرسر آئی تھی، صیحہ تو نہیں آیا. تو اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ قوم سمود اور پیغمبر صالح علیہ. لیکن دوسرے حضرات محققین جمہور فرماتے ہیں صیحہ کے معنی یہاں مطلق عذاب کے، مطلق عذاب ہے. الصیحہ تو العذاب ہو، لغت کی کتابوں میں تصریح ہے. تو وہ عذاب آیا تو قوم عاد پیغمبر ہیں ہود علیہ السلام. تو فرمایا اس قوم نے کہا جنہوں نے تکفیر کی، کفر کیا تھا، تکذیب کی، آخرت کی، ملاقات کی، اطرفنا. طرفوں کے معنی ہوتے ہیں آسودگی، مرفع الحال کے معنی آسودہ. تو ہم نے ان کو دنیا میں آسودگی دی تھی، بڑے عیش عشرت سے زندگی بسر کرتے. مقولہ ہے قالو کا، کہا انہوں نے کیا، ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تمہارے جیسا بشر اور تو ہے یہ بشر، کھاتا ہے جو چیزیں تم کھاتے ہو اور پیتا ہے جو چیزیں تم پیتے. تو آج ہی کے سبق میں آپ پڑھیں گے آپ کے دور کے مشرکوں نے کہا مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ نبی ہو کر کے کھاتا پیتا ہے. یہی بات انہوں نے کہی تھی کہ بشر ہے، کھاتا ہے مما تاکلون منہ ویشرب مما تشربون. اگر تم نے اپنے جیسے بشر کی بات کو مانا تو تم خسارے میں رہو. اپنے جیسے بشر کے اپنے جیسے کی اطاعت کرنا نادانوں کی کام ہے. اطاعت بڑے کی ہونی چاہیے، اعلیٰ کی. اور پھر عجیب بات ہے، تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ مر جاؤ گے، تم مٹی ہو جاؤ گے، ہڈیاں ہو جاؤ گے، کہتے ہیں تم پھر قبروں سے نکالے جاؤ گے. ہے ہاتا ہے آپ بیضاوی، روح المعانی، قرطبی وغیرہ میں ہے ہاتا کو اسم فعل ماضی کے معنی میں باودا باودا، اسم فعل بے معنی ماضی کے باودا باودا. لما تعبدون، ما اس کا فاعل اور لام زائد. لیکن بعض نحات کے نزدیک فاعل پر لام زائد آنا اچھی بات نہیں ہے، مفعول پر تو زائد آتی ہے. جیسے کل آپ نے پڑھا یدعو لمن، ہاں تو مفعول پر لام زائد آتی ہے، فاعل پر نہیں آتی. یہ نحات کا کہتے کمزور قول. تو ان کے نزدیک یہ ہے ہاتا باودا باودا کے معنی میں، اور ما توعدون یہ فاعل ہے، یعنی بعید ہے وہ بات جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا. دوسرے فرماتے ہیں کہ ہے ہاتا مصدر کے معنی میں بودن بودن، تو بودن ہے دوری ہے، دوری نہیں ہے. یہ یا ضمیر آگے بسوئے حیات، آگے قرینہ حیات نہیں ہے یہ حیات، مگر یہ ہماری دنیا کی زندگی. ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہم بھی کھڑے کی. اب یہاں بظاہر سطحی طور پر اعتراض پڑتا ہے
اعتراض یہ پڑتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد تو حیات کے قائل نہیں، مرنے کے بعد حیات کے تو قائل نہیں، تو کیوں کہتے ہیں کہ نموتو و نحیا؟ اس سے تو ان کے مسلک کے خلاف ثابت ہوتا ہے۔ اس کال سمجھے کہ مرنے کے بعد وہ حیات کے قائل نہیں، اور یہ کہتے نموتو و، تو اس سے تو معلوم ہوا کہ وہ موت کے بعد حیات کے قائل ہیں۔ تو اس کے دو جواب ہیں مشہور۔ ایک یہ ہے کہ حرف واو تو ترتیب کو چاہتا ہی نہیں، للجمع المطلق، مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے، کوئی مرتا ہے کوئی جیتا ہے۔ اور دوسرا یہاں محلی رحمہ اللہ تعالی وغیرہ فرماتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں نموتو و نحیا بے حیات اولادنا، کہ ہم تو مرتے ہیں اور ہماری زندگی ہمارے اولاد کی وجہ سے۔ یہاں جلالین کے بعد نسخوں میں ایک غلط لفظ لکھا ہوا ہے، مولانا جلالین آپ ہیں؟ ہاں، یہ آبا کا لفظ غلط ہے، یہ جو لکھا ہے نا جلالین کے نسخے میں بے حیات آبا